السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا، اگر خواتین کے لیے ایبرو مردوں کی طرح لگتے ہو تو کیا ان کے لیے ایبرو کاٹنا یا مونڈنا جائز ہے؟ یعنی ایبرو کے بال بہت زیادہ گھنے اور برابر نہ ہو تو؟ الحمدللہ رب العالمین۔ جواب: اول، اہل علم کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ ایبرو کے بالوں کو مونڈنا یا تراشنا، ان دونوں کاموں کا حکم نوچنے کے ساتھ ملایا جائے گا یا نہیں، جبکہ جمہور علماء کرام کے مطابق بالوں کو مونڈنا یا تراشنا بھی نوچنے کا ہی حکم رکھتا ہے۔ اس لیے کسی بھی شخص کے لیے اپنے ایبرو مونڈنا یا تراشنا اسی طرح جائز نہیں ہے جیسے نوچنا حرام ہے۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ ایبرو کے بال صرف نوچنا حرام ہے، اس لیے ایبرو کے بال مونڈ کر یا تراش کر زائل یعنی کمی کیے جا سکتے ہیں۔ یہ موقف حنبلی فقہائے کرام کا ہے۔ فقہائے کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایبرو کے بالوں کو نوچنا بھی چہرے کے بال نوچنے کی ممانعت میں شامل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو بال نوچنے والی اور نوچنے کا کام کروانے والی پر۔ لیکن فقہائے کرام کا مونڈنے اور تراشنے کے بارے میں اختلاف ہے، اس لیے کہ مالکی اور شافعی فقہائے کرام تراشنے کو بھی نوچنے میں شمار کرتے ہیں، جبکہ حنبلی فقہائے کرام کے یہاں تراشنے اور مونڈنے کو جائز کہتے ہیں اور ان کے نزدیک صرف نوچنا منع ہے۔ دوم، چہرے کے بال نوچنا حرام ہے، لیکن اس میں سے ایبرو کے وہ بال شامل نہیں ہیں جن کی وجہ سے آنکھوں کو تکلیف ہو، یا حد سے زیادہ بڑے ہو، یا اتنا زیادہ بڑے ہو کہ دکھنے میں عجیب لگے اور عورت کے لیے شرمندگی کی وجہ بنے، تو ایسی حالت میں ایبرو کو تراش کر عام لوگوں کے مطابق بنائے جا سکتے ہیں، کیونکہ ایسی صورتحال میں ایبرو کو اس لیے تراشا جا رہا ہے کہ ایبرو کے بال تکلیف دہ نہ بنے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب انہیں ہمیشہ کے مطابق بنایا جائے گا۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، ایبرو کے بال اگر نوچ کر ہلکے یعنی باریک کیے جائے تو یہ حرام ہے، بلکہ کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ ایبرو کے بالوں کو نوچنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، اور اگر تراش کر یا مونڈ کر ایبرو کے بال ہلکے کیے جائے تو اسے اہل علم نے مکروہ کہا ہے، یعنی اس میں کراہت ہے، جبکہ کچھ علماء نے اسے بھی حرام ہی کہا ہے، کیونکہ یہ ان کے نزدیک بال نوچنے کے جیسے ہی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ چہرے کے بالوں میں کسی بھی طرح کی تبدیلی کو نوچنے میں ہی شامل کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بالکل اجازت نہیں دی ہے۔ لیکن جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم ایبرو مونڈے یا تراشنے کے عمل کو جائز یا مکروہ کہہ بھی دیں تو بھی خواتین اپنے ایبرو تراش کر یا مونڈ کر ہلکے یعنی باریک نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر ایبرو بہت ہی زیادہ لمبے ہوں، آنکھوں کے آگے آ جائے اور دیکھنے میں رکاوٹ بنے تو پھر ضرورت کے مطابق تراشا جا سکتا ہے۔ ایبرو کو ہلکا کرنا صرف اس وقت جائز ہے جب ہمیشہ
दिखने वाले से हटकर बहुत ही ज़्यादा घने हो, जबकि बेहतर यही है कि उन्हें भी बारीक मत करें। आईब्रो जैसे ही है वैसे ही रहने दें। अगर आप तराशते हैं तो इस अमल का ध्यान रहे, आईब्रो को बारीक करने के लिए तराशे या मुंडे, लेकिन नोचना जायज़ नहीं है क्योंकि नोचना हराम है। अल्लाह ही सब कुछ जानने वाला है। इसके अंदर जितनी भी हदीस बयान की गई है, जितने भी कौल बयान किए गए हैं, उनके पूरे रेफरेंसेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको ऐसे ही और भी ताकि वीडियो मिल सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।